دین یقین میں آئے گا۔ یہ دعوت کی محنت اسی کلمے کو اندر میں اتارنے کے لیے ہے۔ یہ کلمہ دل کا کلمہ بنے، اللہ کی معرفت دل کے اندر بیٹھے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور ایک پاکیزہ طریقہ دے دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے وہ پاکیزہ دین ہے کہ دنیا میں انسان بن کر زندگی گزارے۔ اسلام کیا ہے؟ انسانیت ہے، سراسر پیام انسانیت ہے اسلام۔ یہ کلمہ آدمی کو آدمی بنائے گا۔ آج دنیا میں چیزیں تو اچھی بنائی جا رہی ہیں، آدمی اچھا نہیں بن رہا ہے۔ چیزوں کو استعمال کرنے والے اگر اچھے نہ بنے تو میرے بزرگوں دنیا میں سکون نہیں ملے گا۔ بڑی بڑی بلڈنگوں میں آدمی رہے گا، بڑی سے بڑی سہولتوں میں رہے گا دنیا کے اسباب کے اعتبار سے، لیکن زندگی ٹینشن والی ہو، سکون اور چین والی زندگی، ایمان کی بنیاد پر زندگی چین والی بنے گی، اور بدن کے نکلنے والے اعمال جتنا ٹھیک ہوں گے اسی کے اعتبار سے زندگی بنے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، کہ آدمی اپنے دکھ و تکلیف میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے۔ پاکیزہ زندگی، چین اور اطمینان والی زندگی کے جن آپس میں محبتیں ہوں، کہ آدمی کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں لیکن دلوں میں محبتیں نہیں ہیں، ایک دوسرے سے بول چال نہیں ہے، ایسی زندگی سے ایسا زندہ رہنا کیا مزہ رکھتا ہے؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں، محبتوں والی زندگی اللہ رب العزت ایمان اور اسلام کی وجہ سے عطا فرمائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی لائے ہوئے دین اور شریعت میں جیسے ایمان اور عقیدے کی تعلیم ہے، ایسے ہی عبادت کا دین دیا گیا ہے، ایسے ہی میرے بزرگوں اخلاق کا دین دیا گیا ہے، معاملات کا دین دیا گیا ہے، اور معاشرت کا دین دیا گیا ہے۔ معاملات کا دین جتنا درست ہوگا، آپس میں محبتیں بڑھیں گی اور چین اور اطمینان کی زندگی، رہن سہن کی زندگی اچھی ہوگی۔ اخلاق کا دین، معاملات کا دین، معاشرت کا دین۔ معاملات کے دین میں حلال کمائی ہے، آدمی اپنی کمائیوں کو صاف ستھری بنائے۔ صاف ستھری کمائی اگر آدمی کھائے گا تو آدمی بن کر جینے کا دل چاہے گا، ورنہ جانوروں کی طرح سے زندگی گزرے گی۔ پاک صاف ستھری کمائی جو ہوتی ہے اس سے آدمی کا دل نیکی کا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، جتنا حلال کمائی، پاک کمائی کماؤ گے اور اپنے بال بچوں کو کھلاؤ گے، نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف دل چلے گا۔ اور اگر کمائیاں صاف ستھری نہیں ہیں تو میرے بزرگوں، نیکیوں کے بجائے دلوں میں جذبات برائی کے بنے گے، برے جذبات تیار ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے میرے بزرگوں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے میرے بزرگوں، آپ کا دین کامیابی لے کر آیا ہے۔ جو بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی بنائے گا کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ زندگی دنیا کی چند روزہ ہے، چند روزہ دنیا کی زندگی ہے۔ ہر وقت آدمی کو موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آدمی کو جب موت آئے گی ساری دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ اللہ کے وعدوں کی طرف دھیان دو۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کے وعدوں کی طرف دھیان دو، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے اور دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ میرے بزرگوں، دنیا میں انسان کے صحیح چلنے کے لیے
سب سے پہلے یقین کا ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ دنیا کی شکلوں سے ہمارا کام نہیں چلے گا، بلکہ کاموں کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نفع نقصان، عزت ذلت، کامیابی اور ناکامی، موت اور حیات، خوشی اور غمی کا حال، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ یقین جتنا دل کے اندر بنے گا، میرے بزرگوں، زندگی اللہ کے حکموں والی بنے گی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک طریقوں والی زندگی بنے گی۔ یقین ہی آدمی کو چلاتا ہے۔ اگر یقین صحیح بنا تو آدمی صحیح چلے گا، اور یقین بگڑ گیا تو آدمی غلط چلے گا۔ دنیا کی ساری شکلیں یہ دھوکہ ہے۔ آدمی دنیا کی شکلوں سے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور شکلوں سے ہوتا ہوا دیکھ کر آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دنیا کی شکلوں سے کام نہیں بنتا، اسباب سے کام نہیں بنتا۔ میرے بزرگوں، کاموں کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسباب کامیابی کے دکھائی دیں گے، لیکن اگر آدمی کے بدن کے نکلنے والے اعمال بگڑے اور دل کا یقین اگر بگڑا تو شکلیں اچھی ہوں گی اور دلوں کا چین اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ و منوالہ نے چین اور اطمینان اپنے اوامر کی تکمیل، اپنے اوامر کے پورا کرنے میں رکھا ہے، اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک پاکیزہ زندگی میں چین اور اطمینان رکھا ہے۔ یہ مبارک محنت، نقل و حرکت یقین کو بنانے کی محنت ہے۔ دلوں کا یقین ٹھیک ہو، یقین اگر صحیح بنے گا اور یقین ٹھیک بنا، اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر بنا، تو میرے بزرگوں، دعا بھی جاندار ہوگی، نماز بھی خشوع والی بنے گی، اور قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی ہدایت بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہدایت رکھی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہدایت فرمایا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ میرے بزرگوں، سیرت پڑھیں گے تو کتنے لوگوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرما دی۔ آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گھروں کے اندر قرآن کے حلقے زندہ کیے جائیں۔ روزانہ کی تعلیم میں قرآن کا حلقہ، یہ گھر کے اندر چھوٹے بڑوں کی ہدایت کو بڑھائے گا، کیونکہ قرآن ہدایت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لیا کرو کہ یا اللہ، میرے حصے کی جو ہدایت ہے وہ مجھے عطا فرما، اور ہدایت کی نیت سے قرآن پڑھا کرو۔ قرآن کا سیکھنا سکھانا، گھر کے اندر کی تعلیم میں قرآن کا حلقہ گھر کی عورتوں کی نماز کو درست کرے گا، گھر کے بچے بچیوں کی نماز کو درست کرے گا۔ میرے بزرگوں، قرآن نماز کا اکثر حصہ قرآن ہے، نماز میں اکثر حصہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے میں قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا، جس سے نماز درست ہوگی اور گھر کے اندر چھوٹے بڑوں کی ہدایت بڑھے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کہا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن پڑھنا ہدایت کی نیت سے، اور قرآن کو جب پڑھنے بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کریں، یا اللہ، جو میرے حصے کی ہدایت ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ یہ دعوت کی محنت میرے بزرگوں قرن اول کا کام ہے، قرن اول کی محنت ہے۔ اس امت کے ایک ایک فرد میں قرن اول والوں کی طرح سے صلاحیتیں بنے اور اس کی کھوئی ہوئی استعداد لوٹ جائے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس مبارک محنت کو جب زندہ کرو گے اور ایک ایک فرد کو محنت پر کھڑا کرو گے تو اس امت کی کھوئی ہوئی استعداد لوٹ جائے گی، اور میرے بزرگوں، ایمان میں کمال آئے گا اور اطاعت میں بھی کمال پیدا ہوگا، اطاعت میں بھی کمال پیدا ہوگا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں کا کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہر خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اطاعت کامل آدمی اپنی خواہشات سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ آدمی کے ایمان میں کمال پیدا نہ ہو۔ اور یہ محنت، اس کے جتنے اعمال ہیں، اس محنت کے جتنے اعمال ہیں، دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تعلق بنانے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ نماز سے بھی اللہ کا تعلق ملتا ہے، تلاوت قرآن سے بھی اللہ کا تعلق بنتا ہے، اللہ کے ذکر سے بھی اللہ کا تعلق بنتا ہے۔ میرے بزرگوں، تلاوت قرآن سے بھی اللہ کا تعلق بنتا ہے، لیکن دعوت کے عمل سے جتنا جلدی اللہ کا تعلق بنتا ہے کسی عمل سے نہیں بنتا۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے دعوت کے عمل کی ایک ایک فرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ دین درست ہوتا ہے، جب آدمی دائی بن کر چلے گا تو اس کا دین درست ہوتا چلا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اسی کے مطابق اپنے عمل کو بھی اچھا بنا رہا ہے، اور اس محنت کی وجہ سے کوئی منصب اپنا قائم نہ کرے بلکہ چھوٹا بن کر تواضع کے ساتھ چھوٹا بن کر زندگی گزارے۔ وقال اننی من المسلمین، کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس امت کو خیر امت فرمایا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں کی طرف متوجہ کرنا اور ناراضگی سے ہٹانا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ آدمی کے تعلق کو بنائے گا، ایمان کو بڑھائے گا۔ حضرت الیاس صاحب فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، فرماتے تھے وتؤمنون باللہ جو ہے یہ کلمہ یہ بتلا رہا ہے کہ تمہارا اللہ سے تعلق بڑھے گا اور اللہ پر ایمان بڑھتا جائے گا اس محنت کی وجہ سے۔ اور کیوں نہ بڑھے؟ جب بندہ بندے کو متوجہ کرتا ہے اللہ کی طرف، اس کے رضا والے کاموں کی طرف، اس کے ناراضگی کے کاموں سے ہٹاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو کتنا قریب کر لیتے ہیں۔ اللہ اپنے اس بندے کو قریب کر لیتا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز اور اذان دینے والا مؤذن قیامت میں اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی لوگوں میں۔ ارفعهم اعناقا یوم القیامہ المؤذنون، کہ جو اذان دینے والے لوگ ہیں قیامت کے دن مجمع میں سب سے اونچی گردن ان کی ہو۔ ایک 5 ٹائم کی اذان دینے والا، یہ بھی اذان بھی دعوت ہے اور دعوت تامہ ہے۔ اذان میں پوری دعوت ہے، اللہ کی وحدانیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ مؤذن 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ پھر نماز کے فریضے کی اہمیت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ نماز اقرار غلامی ہے، کلمہ اقرار غلامی ہے، اور نماز اظہار غلامی ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ پھر نماز پڑھتا ہے، گویا اس کا اظہار غلامی کا اظہار کرتا ہے، اپنی زبان سے اپنے عمل سے غلامی کا اظہار کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، جب مؤذن 5 ٹائم اذان دیتا ہے اور ایک ایک ایمان والے ہر وقت دائی بن کر چلیں تو کتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اس امت کا ایک ایک فرد 24 گھنٹے کا دائی ہے۔
24 घंटे का दाई है, हर वक्त अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करने में लगा हुआ है। हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया और आपके ऊपर नबूवत की जिम्मेदारी डाली गई, उस वक्त में आपने क्या फरमाया कि आज के दिन से राहत का दिन खत्म हो गया। ला राहत बादल यौम, आज के दिन से राहत का दिन खत्म हो गया। रिवायत में आता है आप हर वक्त गमगीन रहा करते थे, इस जिम्मेदारी की वजह से आप हर वक्त फिक्रमंद रहा करते थे। कान मुतवासिल अल-अहज़ान व दाइमन फिक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त गमगीन रहा करते थे और हर वक्त फिक्रमंद रहा करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक उम्मती के ऊपर हुजूर वाले काम की जिम्मेदारी है। इस रास्ते में लंबा लंबा वक्त जो लगवाया जाता है वो इसीलिए ताकि अपनी जिम्मेदारी का एहसास बेदार हो जाए। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब तक हर ईमान वाला अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीना लगाकर इस काम को अपना जुज़्व जिंदगी नहीं बनाएगा, ईमान की हलावत नहीं पाएगा। इस रास्ते में जो चाशनी ईमान की जो मिलेगी, मेरे बुजुर्गों कहीं न मिलेगी। ये रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, ये रास्ता आपके सोबत याफ्ता सहाबा का रास्ता है। भाई कैसे खड़े हो गए ओ नौजवान, में अता फरमा दिया है। इस वक्त में हमें साल भर में एक मरतबा जमा किया गया, साल भर में एक मरतबा जमा किया गया। जमा होना तो मस्जिद मस्जिद के एतबार से हो रहा है, माहाना जोड़ों में हो रहा है, मेहनत में एहतमाम पैदा कराने के लिए और एक एक ईमान वाले को अपनी मेहनत के दायरे में लेने के लिए माहाना जोड़ों के जरिए अपनी मेहनत को इस तरह से एहतमाम के साथ किया जाए कि कोई एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान भी मेहनत से अलग न रहे। हर ईमान वाला दाई बनकर चले, नक्ल हरकत पर चले, रोजाना मस्जिद को वक्त देने वाला हो, रोजाना मस्जिद को वक्त देने वाला हो, रोजाना के एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत में वक्त दे रहा हो। कम से कम 2.5 घंटे रोजाना के एतबार से हर मुसलमान मस्जिद को वक्त दे रहा हो ताकि उसके ईमान में तरक्की हो। ये तालीम का हल्का, ये गश्त और मुलाकातें, ये मेरे बुजुर्गों ईमान को तरक्की देने के लिए है, ईमान को ताकत देने के लिए है। फजाइल की तालीम और फजाइल का हल्का, ये जो है अमलों में सिफत एहतिसाब को बढ़ाएगा। और दावत का अमल मेरे बुजुर्गों ईमान की सिफत को बढ़ाएगा कि हर बंदा अल्लाह के हुक्म को अल्लाह का अमर समझकर करने वाला बने, अल्लाह का अमर समझकर करने वाला बने। और फजाइल का इल्म सिफत एहतिसाब को बढ़ाएगा। ये दोनों सिफतें हर अमल में हर ईमान वाले के लिए मतलूब है। ईमान और एहतिसाब, हदीस के अंदर आता है दोनों लफ्ज। जो आदमी रमजान का रोजा रखे ईमान के साथ एहतिसाब के साथ, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और जो आदमी रात को रमजान के महीने में इबादत करे और रात को जागे ईमान के साथ एहतिसाब के साथ, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। मेरे बुजुर्गों, ये दावत के सारे अमाल अंदर में ईमानी सिफत को बढ़ाने के लिए है, अल्लाह का ताल्लुक बनाने के लिए है और ईमान की सतह को बुलंद करने के लिए है। अल्लाह की मारिफत बंदे के दिल में बढ़ती जाएगी। और ये ईमान का रास्ता ऐसा है कि ईमान के लिए कोई हद मुतय्यन नहीं है, ईमान के लिए कोई हद मुतय्यन नहीं। आदमी ईमान में तरक्की करता जाएगा, अल्लाह की मारिफत बढ़ती जाएगी और ईमान की हद पूरी ना होगी। ईमान के लिए कोई हद मुतय्यन नहीं है। जैसे अल्लाह की जात वराउल वरा है, ऐसे ईमान के लिए भी कोई हद मुतय्यन नहीं है। अल्लाह की मारिफत में आदमी बढ़ता जाएगा। अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालू ने हमें वो मेहनत दी है, कर्न अव्वल का वो काम दिया है
میرے بزرگوں، اس مبارک محنت سے متعلق اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے لے کر اپنے گھر کی تعلیم تک ایک ایک عمل بندے کے ایمان کو بڑھانے والی اور دین پر استقامت دلانے والی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کام کو ذمہ داری سے کرو گے، ڈھنگ سے کرو گے تو اللہ رب العزت سب سے چھوٹی نعمت جو تمہیں دے گا وہ ایمان کے ساتھ خاتمے کی نعمت دے گا۔ اتنا بڑا کام ہے حسن خاتمہ، کہ آدمی دنیا سے اس طرح سے جائے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے۔ یہ سب سے چھوٹی نعمت اور سب سے چھوٹی گفٹ اس مبارک کام کی اللہ کی طرف سے دی جائے گی کہ آدمی کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کتنے اللہ کے بندے انتقال کے وقت میں کلمہ سناتے ہوئے گئے کہ میرا کلمہ سن لو، اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میرا کلمہ سن لو اور قیامت میں اللہ کے سامنے گواہی دے دینا کہ میں کلمے کے ساتھ دنیا سے آیا ہوں۔ کتنے اللہ کے بندے۔ ہم لوگ ایک ملک میں گئے، وہاں ایک عرب کا انتقال ہوا، کہنے لگے اللہ کے راستے سے واپس آئے تھے اور فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہے، قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔ ہمارے ایک ساتھی اپنے علاقے سے دہلی آئے اور ساتھیوں سے بات کر کے عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں گئے، سنت کی نیت باندھی اور نماز کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ نماز پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔ ان کے گھر والوں نے بتایا کہ روزانہ تہجد میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اسپتال کی موت سے بچا، اسپتال کی موت سے بچا اور نماز کی حالت میں موت عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، نماز کی حالت میں انتقال ہوا۔ میرے بزرگوں، اللہ جل شانہ من والہ نے قرن اول کا عظیم کام اس زمانے میں دیا ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے، اللہ رب العزت نے قرن اول کا ہیرا مجھے عطا فرما دیا ہے، قرن اول کا ہیرا مجھے عطا فرما دیا ہے۔ اس مبارک کام کو ذمہ داری سے کریں گے میرے بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نسلوں میں دین کو باقی رکھیں گے۔ نسلوں میں دین کی حفاظت کا راستہ ہے یہ۔ زندگی سنت شریعت پر رہے گی اور دین پر استقامت حاصل ہوگی اور اللہ رب العزت نسلوں کے دین کی حفاظت کرے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، امت جب بندے نیکیوں پر چلیں گے اللہ رب العزت نسلوں کے فاقے دور کریں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سیرت بتاتی ہے کام ڈھنگ سے کرو گے 14 نسل میں تمہارے فاقہ نہیں آئے گا، 14 نسل میں تمہارے فاقہ نہیں آئے گا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے، بادشاہوں کی اولادیں، بادشاہوں نے جنہوں نے دمشق کی جامع مسجد بنائی اور جس کے منارے پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پر بادشاہوں کی نسل اور اولادوں نے کھڑے ہو کر بھیک مانگی کہ ہماری باپ دادا نے یہ مسجد بنائی تھی، آج ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ہمیں کچھ دے دیا جائے گا۔ اور عمر ابن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز سے لوگوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، آپ نے اپنے اولادوں کے لیے اپنی اولادوں کے لیے کچھ مال جائیداد نہیں دی اور ان کو کچھ دنیا نہیں دی۔ فرمایا میں نے انہیں نیک بنایا ہے، ان کو نیکی پر چھوڑا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، نیکوں کا ولی اللہ ہے، نیکوں کا ولی اللہ ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کی اولادیں بعد میں ان کے انتقال کے بعد خلیفہ وقت بنی، امیر المومنین بنی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت کی زندگی عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جن خاندانوں میں نیکیاں چلتی ہیں اللہ رب العزت نسل در نسل برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اور بڑے بڑے مالدار گھرانے جب زندگیاں غلط راستے پر جاتی ہیں، مال کا خرچہ غلط ہوتا ہے اور زندگیاں غلط رخ پر جاتی ہیں، میرے بزرگوں نسلوں میں فاقے آ جاتے ہیں۔ قدرت کا غیبی نظام ہے، نیکیوں پر اللہ رب العزت برکت کے دروازے کھولتے ہیں۔
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ. اللہ تعالیٰ حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں ایمان پر اور تقوی پر. جتنا ایمان اندر میں بنے گا اور زندگی احتیاط والی بنے گی، گناہوں سے بچتے ہوئے، نافرمانیوں سے بچتے ہوئے، اللہ رب العزت آسمان سے بھی برکتیں اتاریں گے اور زمین کی برکتیں بھی ظاہر کریں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس زمانے میں لوگوں کے اندر ایمان آیا اور تقوی والی زندگی آئی، اللہ رب العزت نے ان کے زمانے میں برکت ڈال دی کہ دو تربوز اتنا بڑا کہ ایک اونٹ کا بوجھ، کہ ایک ادھر دونوں طرف باندھ کر کے رکھ دیا جائے تو تیسرے تربوز کی جگہ نہیں. اتنا بڑا تربوز. اور ککڑی اتنی لمبی کہ 11-12 لمبی ککڑیاں. اور گیہوں کے دانے کھجور کی گٹھلی کے برابر. گیہوں کے دانے کھجور کی گٹھلی کے برابر. دنیا میں ایسا زمانہ بھی آ چکا ہے. یہ مبارک محنت میرے بزرگوں تحریک ایمان کی محنت ہے کہ اندر میں ایمان اترے اور دلوں کا تعلق کائنات کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے جڑے. یہ کائنات بنی ہوئی ہے اور اس کا بنانے والا ایک اللہ ہے. آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، دریا اور پہاڑ میرے بزرگوں سب کے سب بنے ہوئے ہیں، بنانے والی ذات اللہ کی ہے. یہ آدمی اس کے بھی خلقت کا وجود کا مقصد ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کی ساری چیزوں کو اس انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ساری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے میرے بزرگوں ان کی ذمہ داری ہے. اس امت کا ایک کلمہ پڑھنے والا، اس کے اوپر سارے عالم کی ذمہ داری ہے. سارے عالم کے اعتبار سے ہماری نقل و حرکت صرف اس لیے ہو کہ میرے بزرگوں روئے زمین پر آدمی بن کر زندگی گزارے، اللہ کی معرفت کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک طریقوں کے ساتھ آدمی زندگی گزارنے والا بنے. یہ مبارک محنت تحریک ایمان کی محنت ہے. میرے بزرگوں ایمان کو قوت دینے والی محنت ہے. یہ ایمان میں جلا پیدا کرنے والی محنت ہے. دلوں میں اللہ کی معرفت بڑھے گی، دلوں میں ایمان اترے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اعتماد بنے گا، زندگی اللہ کے حکموں والی بنے گی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی بنے گی. میرے بزرگوں یہ دنیا تو امتحان کے لیے دی گئی ہے. یہ دنیا امتحان کے لیے دی گئی ہے. اللہ رب العزت تھوڑی یا زیادہ دنیا دے کر اللہ رب العزت آزماتے ہیں کہ دیکھیں تم عمل کیسا کرتے ہو. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. عمل کا امتحان ہوگا. اس تھوڑی اور زیادہ دنیا میں عمل کا امتحان ہوگا. اس امت کے ایک ایک فرد کو محنت پر اس لیے کھڑا کیا جا رہا ہے میرے بزرگوں تاکہ ایمان میں کمال پیدا ہو اور اطاعت میں کمال پیدا ہو. زندگی سنت شریعت والی بنے، زندگی سنت شریعت والی بنے. اس مبارک محنت کا خلاصہ ہی یہی ہے. حضرت مائلیہ صاحب فرماتے تھے اس نقل و حرکت کا مقصد ہی احیاء جمیع ما جاء بہ النبی علیہ السلام، کہ اس پورے دین کو زندہ کرنا، اس پورے دین کو اپنی زندگی میں اتارنا جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. احیاء جمیع ما جاء بہ النبی علیہ السلام. اس لیے میرے بزرگوں ہمیں ذمہ داری کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے. ذمہ داری کا احساس بیدار ہوگا تو میرے بزرگوں اور بھائیوں پھر ہماری محنت کا رخ بدلے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آپ نے ایک ہی حج کیا، وہی آپ کا پہلا حج ہے، وہی آپ کا آخری حج ہے. اور آپ حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے
کہ اس حج کے بعد اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.25 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ تک کے مجمع میں آپ نے ایک وعظ فرمایا۔ اس وعظ میں ابتدا اسلام سے لے کر اور آخر تک کی اس امت کی ساری ذمہ داری بتلائی، اور سارے کلمہ پڑھنے والوں کو آپ نے ایک ذمہ داری دی کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان غائبین تک اس دین کی امانت کو پہنچا دیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ۔ آپ نے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، نہ میرے بعد کوئی نبی اور نہ تمہارے بعد کوئی امت، تم لوگ آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں۔ وہاں یوسف صاحب فرماتے تھے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے اور اپنے امتی ہونے کی آخری امت ہونے کے اعتبار سے ذمہ داری جو سمجھی تھی، وہاں یوسف صاحب فرماتے تھے صحابہ یہ سمجھ گئے تھے کہ مکے کا قبرستان جنت المعلا اور مدینے کا قبرستان جنت البقیع یہ ہم مردوں کے دفن ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں اور جو ہے بچوں کے دفن ہونے کے قبرستان ہے۔ یہ قبرستان عورتوں کے لیے اور بچوں کے دفن ہونے کے لیے ہے، مردوں کے دفن ہونے کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ میرے بزرگوں، حجۃ الوداع کے بعد 2 لاکھ صحابہ میں 1,85,000 صحابہ کی سب کی قبریں اللہ کے راستے میں نقل و حرکت میں باہر بنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا 7 مرتبہ کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں شہید کر دے جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں شہید کر دے جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ آپ نے 7 مرتبہ اس بات کو دہرایا، اور آپ فرمایا کرتے تھے میرا دل چاہتا ہے مدینہ منورہ سے جتنی جماعتیں روانہ ہو رہی ہیں ساری جماعتوں میں میں خود جاؤں۔ آپ نے سنت عظیمہ کو اتنا اہتمام کیا، اتنی اہمیت دی ہے، اور آپ نے اس سنت عظیمہ کا اتنا اہتمام کیا ہے۔ ایک موقع پر ہمیشہ نکلنے والے اللہ کے راستے میں ہمیشہ نکلنے والے ایک موقع پر نہیں نکلے، اور کوئی عذر بھی نہیں تھا، سہولت تھی، اور یہ کہتے تھے شام کو چلے جائیں گے، شام ہو گئی صبح چلے جائیں گے، چلو شام کو چلے جائیں گے، ہوتے ہوتے سفر کرنے والے نکلنے والے واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پوچھا، ایک صحابی کے بارے میں پوچھا ان کا نام لے کر کہ کعب ابن مالک نظر نہیں آ رہے، کسی نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش مالک اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر سلام کیا، آپ نے چہرے انور کو پھیر لیا اور آپ نے سلام کا جواب دے دیا۔ حالانکہ اس سفر میں جانا اور سفر سے واپس آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے یہ بات بتلائی کہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا اگر ایک موقع پر نہیں نکلا اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نہ نکلنا اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ کے مدرسے میں جو ہے اجتماع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے سلام کلام چھوڑا اور آپ نے بات چیت چھوڑی۔ 50 دن ہو گئے۔ کعب ابن مالک خود بیان کرتے ہیں میں تو ڈر گیا تھا کہ اگر اس درمیان میں میری موت ہو گئی تو اللہ کے رسول میرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھے، میں سمجھ گیا تھا۔ میرے بزرگوں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہماری اپنی ذات کے لیے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے اس راستے میں نقل و حرکت پر رہنا ہے۔ دیکھو نا انشاءاللہ بھی نہیں کہتے، جیسے معلوم ہوتا ہے بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ سب طے کرو اور نیت کرو ساری دنیا میں جانا ہے، ساری دنیا میں جانا ہے۔ کام لینے والی ذات کہ اس کام کو ہم بصیرت کے ساتھ کرنے والے ہوں
اور اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرنے والے ہوں. ہمارے لیے، پوری امت کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے میرے بزرگوں، یہ کام دین کی حفاظت کا اور ایمان کی حفاظت کا یہ کام ہے، اور ہر ایک کے لیے یہ محنت ضروری ہے. قرن اول کی طرح سے اللہ نے یہ کام اس زمانے میں ہمیں عطا فرما دیا ہے. محنت کے راستے سے ایمان میں بھی کمال پیدا ہوگا اور اطاعت میں بھی کمال پیدا ہوگا. آج اس زمانے میں میرے بزرگوں یہ مبارک محنت اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دی ہے. کام ساری دنیا میں پہنچا، اللہ نے ساری دنیا میں کام کو پہنچایا ہے. اور کام کیا ہے؟ ساری دنیا کے انسان مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور اللہ کے مہمان خانے جنت میں داخل ہو جائے. کام کا خلاصہ یہی ہے، خاتمہ بالخیر ہو جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اللہ کے مہمان خانے میں داخل ہو جائے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس زمانے میں اللہ نے یہ مبارک محنت قرن اول کا کام اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. سب لوگ کریں گے اس کام کو. میرے بزرگوں، عظمت کے ساتھ، عظیمت کے ساتھ کرنا ہے. اور اللہ رب العزت نے ہماری دنیا اور آخرت کے بندے کا کام، دنیا بھی اللہ بنائے گا اور آخرت بھی ٹھیک کرے گا. اس مبارک محنت کے راستے سے میرے بزرگوں ہماری دنیا بھی ٹھیک ہوگی اور آخرت بھی بنے گی. اللہ نے وہ عظیم کام ہمیں عطا فرمایا ہے. محنت کے راستے سے میرے بزرگوں اللہ جل شانہ و والہ ہماری دنیا بھی بنائے گا اور ہماری آخرت بھی بنائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم کام اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا ہے، قرن اول کا کام. ایک صحابی کہنے لگے کہ غسان بادشاہ کا خط آ گیا کہ آ جاؤ، اپنا دین چھوڑ دو، ہمارے دین میں آ جاؤ. ایک موقع پر اللہ کے راستے میں نہ نکلنا اور یہ نقصان اور یہ ان کے اوپر یہ مصیبت آ کے کھڑی ہوئی. اللہ جل شانہ و والہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور 50 دن کے بعد ان کے لیے معافی آئی ہے. اس زمانے میں میرے بزرگوں یہ واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ اس زمانے میں اگر کام چھوڑا گیا تو کتنا بڑا نقصان آئے گا. اس زمانے کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کتنا بڑا نقصان آئے گا. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس مبارک کام کو قربانیوں کے ساتھ کرنا ہے. ہر سال کے 6 مہینے اگر ہم نے ارادہ کیا کہ ہر سال کے 6 مہینے ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے 6 مہینے کا کام لیں گے انشاءاللہ. 4 مہینہ اللہ کے راستے میں پھرنے کا اور 2 مہینے اپنے بڑوں کی صحبت میں ان کے مشورے سے ملک کے اندر سے لے کر ملک کے باہر تک کے تقاضوں پر اپنے آپ کو چلانا. اور یہ دونوں ایک ساتھ ضروری نہیں ہے. 4 مہینے ایک مرتبہ اور 2 مہینے ایک مرتبہ، 2 حصوں میں کر کے اس 6 مہینے کو لگایا جائے. یہ سارا مجمع اگر اس کو دل پر لے لے گا تو انشاءاللہ آپ کے اس ایک ضلع سے، نیلور کے ایک ضلع سے سارے عالم میں انشاءاللہ خیر، ساری دنیا میں خیر جائے گی اور ساری دنیا میں دین زندہ ہوگا. ساری دنیا کے تقاضے پورے ہوں گے. اللہ نے آپ کے صوبے میں ہر ضلع میں یہ صلاحیت رکھی ہے. اللہ کا فضل ہے. محنت کی وجہ سے الحمدللہ جماعتیں غریب لوگوں کی، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، زیادہ دنیا کے اسباب کی فراوانی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، ملکوں میں ان کی جماعتیں جا رہی ہیں. اصل تو مسئلہ میرے بزرگوں مال نہیں، اصل تو قبولیت کا مسئلہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہجرت کے موقع پر چاہے جس حال سے بھی گزرنا ہو اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہیں گے. اور غار ثور یہی ہوا جب انہوں نے طے کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول کا ساتھ دینا ہے تو اللہ کی طرف سے حضرت جبریل آئے اور یہ پیغام لے کر آئے کہ ہجرت کا حکم آ گیا ہے، اب آپ کو ہجرت کرنی ہے اور آپ اپنے ساتھ ابو بکر کو لے جائیں. انشاءاللہ پورے سن لیجئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا بہترین بیان ہے. وہ ساتھ لینے کا حکم کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا.
اللہ کی طرف سے جبریل یہ حکم لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ساتھ لیا جزاک اللہ السلام علیکم. اور غار ثور میں